اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ ہمیں ایک دفعہ پھر جوائن کرنے کا۔ 250 سالہ انسان کے حوالے سے حقیر جری حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم نے جو پچھلی قسم میں اس کتاب کا اہم ترین مقدمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں یہ نقطہ جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ تھا کہ وضاحت کے ساتھ موجود تھا کہ ائمہ کی جو زندگی کا جو بنیادی پہلو ہے اور وہ جو ان کی اجتماعی اور سیاسی جد و جہد ہے کہ جو مورد غفلت قرار پا چکی ہے امت اسلامیہ میں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ رہبر معظم نے ایک نئی جہد سے جو ہے اس کتاب کے اندر امت اسلامیہ کو جو ہے اس فکر سے اور اس تفکر سے جو ہے وہ آشنائی اور روشناس کروایا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر معصومین علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے اس کو اسی بنیادی اور غفلت زدہ پہلو کے جہد سے جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے گا۔ یہ کتاب 250 سالہ انسان کوئی مرسوم اور اسی طرح جس طرح سے دوسری تاریخی کتابیں ہوتی ہیں جس میں تاریخی واقعات مفصل طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں، ان پر جو ہے وہ لمبی گفتگو ہوتی ہے، اس طرح کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب جیسا کہ مقدمے میں عرض ہوا، یہ ائمہ کی سیاسی اور اجتماعی اور مشترکہ ایک جد و جہد کے اوپر جو ہے وہ اس کے تجزیہ اور تحلیل کے حوالے سے لکھی گئی کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں معصومین کی زندگی کے جو مطالعہ کریں گے، اکثر و بیشتر اسی فراموش شدہ جو ہے وہ پہلو کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ آج مقدمے کے بعد سب سے پہلے پیغمبر اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے کہ جس کے آغاز میں رہبر معظم یہ فرما رہے ہیں کہ بعثت کا جو مقصد تھا، پیغمبر اکرم کی جو مبعوث کیا گیا، بعثت سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جب مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے شروع سے ہی، اپنی زندگی کے آغاز سے ہی جو ہے ایک منفرد شخصیت کے جو ہے وہ حامل ہیں، اور ایک الہی اور ایک آسمانی جو ہے وہ پاکیزہ روح اور تفکر کے حامل جو ہے ایک شخصیت ہے کہ ان کی زندگی لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ بچپن سے ہی پاکیزگی اور جو ہے وہ روحانیت کا جو ہے وہ آئینہ دار ہے، اور ہمیں ان کی بعثت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس میں ان کی شخصیت کے منفردانہ اور نایاب ہونا ہمارے لیے جو ہے واضح ہوتا ہے۔ جیسے کہ بطور مثال جوانی میں پیغمبر اکرم جب تجارت پر جاتے ہیں تو ان کا ایمان اور ان کا اخلاص اور ان کی امانت داری جو ہے وہ کس درجے پر تھی، تاریخ میں واضح کہ جب تجارت کا پیسہ یا منافع انہیں حاصل ہوا تو انہوں نے سارا جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کر دیا، اور ان کے ایمان اور اخلاص کی یہ ان کا عالم تھا کہ بی بی خدیجہ علیہ السلام کے جو اس وقت ملکہ عرب کے طور سے جو ہے وہ معروف تھیں، اور کئی بڑے بڑے قبائلی سردار اور تاجر جو تھے وہ ان کے لیے جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے کے لیے ان کے خواہش مند تھے، اور وہ رد کر چکی تھی ان کی درخواستیں۔ خود پیغمبر اکرم کو جو ہے وہ اپنا درخواست ازدواج اور تقاضا بھیجواتی، اور پیغمبر اکرم جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ میں موجود ہے کہ پیغمبر اکرم بعثت سے پہلے دور دراز علاقوں میں جا کے، شہر کے اطراف میں جا کے راتوں کو آیات الہیہ کا مشاہدہ کیا کرتے تھے آسمانوں میں، اور اسی طرح زمین کے مختلف جو ہے وہ دقائق اور چیزوں پر غور و فکر کرتے تھے، اور غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی شخصیت اس حد تک کمال تک پہنچی، اس حد تک انہیں روحانی ارتقاء حاصل ہوا کہ غار حرا کے اندر 40 سال کی عمر میں ان پر وحی الہی جو ہے وہ نازل ہوئی، اور ان پر الہی کشف اور الہی حقائق اور باطنی جو ہے وہ
باطنی حقائق کے عوالم جو ہیں ان کے اوپر منکشف ہو گئے، اور ان کے دل کے آگے سے وہ باب وحی جو صرف انبیاء الہی کے لیے جو ہے وہ کھولا جاتا ہے، ان کے دل کے لیے کھلا، اور وہاں سے جو ہے ان کے دل پر جو ہے وہ آسمانی حقائق نازل ہونا شروع ہوئے۔ رہبر معظم کے مطابق پیغمبر گرامی کی جو بعثت ہے وہ ایک ہمہ جہت جہاد کا آغاز ہے، اور یہ ہمہ جہت جہاد جو ہے وہ ظلم اور بربریت، اس کے علاوہ ظلم اور تاریکی، دنیا طلبی اور شہوت پرستی، اور ظلم اور اقتدار کے خلاف ہے۔ اور یہ جو ظلم اور اقتدار اور یہ شہوت پرستی اور ہمہ جہت، اس کے خلاف جو ہمہ جہت جہاد ہے، یہ صرف مکہ تک اس کی حدیں جو ہے وہ محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آفاقی جہاد ہے، اور یہ ایک دنیا پر پھیلا ہوا جہاد ہے کہ جو پوری عالم کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے گا۔ صرف مکہ نہیں، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعثت کے 40 سال بعد ہی ایران اور روم بھی جو ہے اس انقلاب کے تحت تاثیر آ جاتا ہے، اس جہاد کے تحت تاثیر آ جاتا ہے۔ تو بعثت جو ہے ایک عالمی اور آفاقی جہاد کا آغاز ہے، اور یہ جہاد بھی صرف ایک جہاد نہیں ہے کہ اس جہاد میں صرف ایک برائی کا مقابلہ کیا جا رہا، بلکہ یہ ایک ایسا جہاد ہے کہ جس نے انسانیت کو ہر لحاظ سے تکامل اور ارتقاء کی طرف لے کر جانا ہے۔ جبھی اس جہاد کو رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ یہ ہمہ جہت جہاد کا آغاز ہے۔ جبھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان شجرۃ البریہ، کہ جو وہ درخت کے جو بیابانوں میں اگتا ہے، اصلب و عودہ، اور وہ اس کا جو تنا ہوتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے دوسرے درختوں سے، وَأَقْوَى وَقُودًا، اور اس کا جو اس سے جو آگ لگتی ہے اور اس سے جو شعلہ بلند ہوتا ہے وہ زیادہ اچھلتا ہے، وہ زیادہ جو ہے وہ تیز رفتار ہوتا ہے، وہ زیادہ بھڑکتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر گرامی جس معاشرے کے، مکہ کے مشرک معاشرے کے اندر سے انہوں نے تربیت پائی، اور وہاں پر ان کے اوپر الہی ابواب اور الہی آسمانی پیغامات ان کے لیے منکشف ہوئے، تو ان کے اندر جو ایمان شعلہ ور تھا، ان کے اندر جو جہاد کی شعائیں جو ہیں ان کے اندر سے امٹ کر باہر آ رہی تھیں، وہ بہت ہی تیز رفتار اور بہت ہی جو ہے انقلابی شعائیں تھی، کہ جس نے مکے سے لے کے مدینے تک، اور مدینے سے لے کے ایران تک، اور ایران سے لے کے روم تک، یہاں تک کہ پوری دنیا کو جو ہے اپنے انقلاب سے جو ہے وہ تہو بالا کر دیا، اور وہ انقلاب کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا میں آج تک جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور دن بدن پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ جو انقلاب تھا، اس کا ہدف کیا تھا؟ اس انقلاب کا ہدف تھا اسلامی معاشرے کی تشکیل، الہی اسلامی معاشرے کی تشکیل، کے جس کے اندر الہی حاکمیت قائم ہو سکے۔ اس ہدف کے لیے جب پیغمبر گرامی نے اس جہاد کا آغاز کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، اور سب سے پہلے مرحلہ یہی تھا کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جائے۔ یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد انہوں نے کیسے رکھی؟ کتاب میں رہبر معظم کچھ اس کو یوں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ امت سازی کا مرحلہ تھا۔ امت سازی کے دو پہلو ہیں، ایک سیاسی پہلو ہے اور ایک تربیتی پہلو ہے۔ سیاسی پہلو جس کے اندر نظام حکومت آتا ہے کہ نظام حکومت کس طرح کا ہونا چاہیے، اسی طرح اور غیروں سے تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے، اور اسی طرح اس اسلامی معاشرے کا دفاع کیسے ہونا چاہیے، اور اس کے مفادات کی حفاظت کس طرح کی جانی چاہیے، اور اس کے اندر جو چوتھا امر سیاسی پہلو کے اندر شامل ہوتا ہے وہ اس اسلامی معاشرے کے پیغام کو پہنچانا اور اس الہی پیغام کو دوسری ملتوں تک پہنچانا۔ یہ وہ سیاسی پہلو ہے کہ جو امت سازی کے اندر ہمارے سامنے یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی پہلو ہی امت سازی کا اس پر انحصار نہیں ہوتا، بلکہ ایک اہم ترین پہلو جو ہے وہ تربیتی پہلو ہے، اور تربیتی پہلو سے مراد یعنی کیا؟ ایک ایک فرد کی جو ہے وہ باقاعدہ تربیت اور تزکیہ کے جو اسلام کا باقاعدہ بنیادی ترین ہدف ہے، کہ جیسے بعثت کے ہدف میں ارشاد ہوا کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ پیغمبر کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ تزکیہ کر سکیں اور تعلیم کر سکیں
اور حکمت کی تعلیم کر سکیں. یعنی تعلیم و تربیت جو ہے بنیادی ترین ہدف ہے، اور یہ تربیت سے ہی یہ چیز جو ہے وہ ہدف جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. ایک ایک انسان کی تربیت جو ہے وہ باقاعدہ پیغمبر گرامی کا ہدف ہے، کہ جس طرح ارشاد ہوا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ میں مکارم اخلاق کو جو ہے وہ تکامل تک لے جاؤں، انسانی اخلاق کو جو ہے وہ اعلیٰ مراتب تک لے جاؤں. بہرحال یہاں پر مختلف جو ہے نظریے آج بھی اسلام کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے، جس میں ایک مکتب فکر قائل ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام صرف تربیتی دین ہے اور انفرادی دین ہے. انفرادی تربیت اگر آپ نے حاصل کر لی تو آپ ایک کامل مسلمان ہیں. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. پیغمبر گرامی جب ہجرت کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو اقدامات وہ انجام دیتے ہیں وہ سیاسی اقدامات ہیں. حالانکہ ان کا بعثت اور ان کے بعثت کا ہدف تربیتی ہے اور تعلیم اور تزکیہ ہے، لیکن اس ہدف کو، اس تربیتی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جیسی وہ ہجرت کرتے ہیں سیاسی اقدامات کرتے ہیں. سب سے پہلا قدم جو آپ نے اٹھایا ہجرت کے بعد وہ مدینہ کے اندر سیاسی نظام کی تشکیل دی، حکومت اسلامی کی تشکیل کی جو ہے وہ سب سے پہلا قدم تھا آپ کا. اس کے بعد جو آپ نے قدم اٹھایا اسلامی حکومت کی تشکیل کے بعد، وہ کیا ہدف تھا، قدم تھا، وہ تھا اسلامی لشکر کی تشکیل، اسلامی فوج کی تشکیل. اور اس کے بعد جو آپ نے قدم اٹھایا وہ اسلامی اور دوسرے وہ غیر اسلامی ممالک اور حکومتوں اور بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے. یہ سارے عوامل، جو سارے اقدامات جو ہیں وہ سیاسی اقدامات ہیں. اب اگر جو مکتب فکر یہ کہتا ہے کہ اسلام ایک تربیتی دین ہے اور ایک انفرادی دین ہے، تو پیغمبر گرامی کی سیرت یہ بات ہمارے سامنے واضح کر رہی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ سیاست سے جدا نہیں ہے. جبھی امام خمینی کا بھی ایک قول ہمارے پاس موجود ہے کہ دین وہاں عین سیاست ہے ماس، کہ ہمارا دین جو ہے وہ عین سیاست ہے اور ہماری سیاست جو ہے وہ عین دین ہے. اسی طرح جو لوگ اسلام کو سیاست سے جدا کرتے ہیں، یہاں رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتوں کے وہ مصداق ہیں، کہ جس میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین جعلوا القرآن عضین، کہ جنہوں نے قرآن کو حصے کر دیا، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کر دیے. یعنی بعض حصوں کو تو قبول کر لیا جو انفرادی دین سے متعلق تھے، لیکن جو اجتماعی دین سے متعلق تھے، جو اجتماعی امور سے متعلق تھے، اس قرآن کو انہوں نے رد کر دیا. اسی طرح دوسری جگہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ یؤمنون ببعض الکتاب، کہ وہ لوگ بعض کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لے آتے ہیں، وتکفرون ببعض، اور بعض کتاب کے حصوں کو جو ہے وہ ان کی رد کر دیتے، تکفیر کر دیتے ہیں. یعنی کیا، اپنی مرضی کی چیزوں کو جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں اور جو چیزیں ان کے میل اور ان کے مطابق نہیں ہوتی انہیں رد کر دیتے ہیں. اسی لیے اسلام کو جو لوگ سیاست سے جدا کرتے ہیں وہ ان دو آیتوں کے مصادیق قرار پاتے ہیں رہبر معظم کے نزدیک. آگے چل کر رہبر معظم ایک اور آیت پیش کرتے ہیں کہ جو اسلام کے سیاسی نظام کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، کہ ہم نے رسولوں کو واضح آیات کے ساتھ جو ہے ہم نے بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی رہنمائی کے لیے، اور میزان بھیجا، اور وہ معیار بھیجا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے گا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اس کے آگے فرمائے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ عوام کے درمیان جو ہے عدل و انصاف کو برقرار کر سکیں. یہ قسط سے کیا مراد ہے؟ رہبر معظم یہاں ایک اہم دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ قسط جو اس آیت کے اندر آیا ہے اور اس کو رسول کی ذمہ داری جو ہے وہ بتایا گیا ہے، یہ قسط سے کیا مراد ہے؟ قسط ایک سیاسی عمل ہے، ایک اجتماعی عمل ہے، یعنی عدل و انصاف کی برقراری. عدل و انصاف کی برقراری ایک انفرادی عمل نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی امر ہے کہ جس کے لیے سیاسی حکومت کا ہونا، نظام حکومت کا ہونا ضروری امر ہے. ورنہ کوئی بھی انسان بغیر حکومت ہاتھ میں لیے ہوئے عدل و انصاف کی برقراری نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ جو سیاسی عمل ہے، اس کی سیاسی عمل کی ذمہ دار ٹھہرایا گیا قرآن میں انبیاء اور رسول کو، اور یہ انبیاء اور رسول کا ذمہ داری ہے کہ وہ عدالت، عدل و انصاف قائم کریں. اس لیے دین کی بنیادی ترین ارکان میں سے جو ہے وہ سیاست ہے، اور انبیاء کی بنیادی ترین ذمہ داریوں میں سے جو ہے وہ سیاسی عمل ہے. آگے چل کر رہبر معظم یہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر گرامی کی 23 سالہ رسالت کی زندگی میں انہوں نے 13 سال جو ہے وہ مکہ میں گزارے،
اور 10 سال جو انہوں نے مدینہ میں گزارے. مکہ میں گزارا گیا عرصہ اور مدت جو ہے وہ در حقیقت مدینہ میں جو حکومت اسلامی کا قیام تھا اس کے زمینے کے طور سے جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، کیونکہ وہ زمینیں، وہ جو اہداف اور جو مراحل حکومت اسلامی کے لیے ضروری تھے اس کو پیغمبر اکرامی نے مکہ کے اندر جو ہے ان کو طے کیا اور ان کے عوامل جو ہے وہ فراہم کیے اور پھر انہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف. یہاں پر جو اگلی بحث یہاں پر کی جا رہی ہے وہ کہ پیغمبر گرامی نے جو ہجرت کی مکہ سے مدینہ، اس ہجرت کا ہدف کیا تھا، کیا مقصد تھا اس ہجرت کا، کہ اس ہجرت کے بعد کیا عمل ایسا انجام دیا جانا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ اتنی اہم ہجرت اور اتنی سنگین اور مشکل ہجرت پیغمبر گرامی نے جو ہے قربانیاں دے کر جو ہے اس ہجرت کو انجام دیا. جو بنیادی ہدف یہاں بیان کیا جا رہا ہے ہجرت کا وہ یہ کہ دنیا کے اندر اس وقت ظلم اور بربریت کی حاکمیت تھی، ظلم اور تاریکی نظام جو ہے وہ حاکم تھا، اور وہ ظلم اور سیاسی اور ظلم اور تاریکی کا نظام عبارت تھا فاسد سیاسی اور اقتصادی نظام سے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پیغمبر گرامی نے ہجرت کی تاکہ ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ حکومت اسلامی قائم کی جا سکے اور وہ حکومت اسلامی کے نمونہ عمل بن سکے اور دنیا کے اندر موجود فاسد نظام کے رکاوٹ بن سکے، تاکہ ان کی بنائے دیے گئے نظام کو جو ہے کسی طرح اس کے زور کو توڑا جا سکے. اور صرف یہ ہدف پیغمبر گرامی کا مکہ تک حکومت اسلامی لانا نہیں تھا، مدینہ کے اندر ایک ایسی حکومت اسلامی کا قیام تھا کہ جو نمونہ عمل بن سکے سارے عالم کے لیے، سارے آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک کی نسلوں کے لیے نمونہ عمل بن سکے. اور جہاں جہاں بھی ہدایت کے زمین فراہم ہے، دلوں کے اندر ہدایت حاصل کرنے کا جو ہے تشنگی پائی جاتی ہے، وہاں پر لوگ اس نظام کے نمونے کو استفادہ کر کے اس اپنے علاقوں میں اور اپنے زمانے میں اپنے مکان کی شرائط کے مطابق اس اسلامی نظام کو جو ہے وہ برقرار کر سکیں. یہ بنیادی ترین هدف تھا ہجرت کا، کہ جس کے لیے پیغمبر گرامی نے بے تحاشا قربانیاں دے کر ہجرت اختیار کی. هدف پیغمبر از هجرت به مدینه این است که مبارزه کند با محیط ظالمانه و طاغوتی و فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که اون روز در سرتاسر دنیا حاکم بود. هدف فقط مبارزه با کفار مکه نبود، مسئله جهانی بود. هدف این بود که بذر اندیشه و عقیده را پیامبر اکرم بپاشد. هر کجایی که زمینه مساعد بود در زمان مساعد این بذر سبز خواهد شد. پیغمبر وارد مدینه شد تا این نظام را سرپا کند، اون را کامل کند و برای ابد در تاریخ اون رو به عنوان نمونه نگه داره تا هر کسی در هر جای تاریخ از بعد از زمان خودش تا قیامت توانست مثل او رو به وجود بیاره و شوق ایجاد کند در دلها که بروند به سوی اون چنان جامعه‌ای. اب یہ جو مثالی اسلامی نظام پیغمبر گرامی نے مدینہ کے اندر قائم کیا تھا، اس کی کچھ خصوصیتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، کہ جس میں سے 7 اہم ترین خصوصیتیں آپ نے رہبر معظم نے یہاں بیان کی اور فرمایا ہے کہ یہ کوئی بھی اسلامی نظام، کوئی بھی مثالی اسلامی نظام کہیں بھی اگر قائم ہوگا تو اس کی 7 بنیادی خصوصیتیں ہوں گی، کہ جس میں جو پیغمبر گرامی کے قائم کردہ اسلامی نظام کی خصوصیتوں میں سے ہے. سب سے پہلی خصوصیت ہے ایمان اور روحانیت. اسلامی معاشرے کی سب سے بنیادی ترین خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ ایمان. ایمان اس موٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو انسانی دلوں پر اور انسانی تفکر پر حاکم ہو کر اسے حرکت میں لے کر آتا ہے، صحیح جہت کے اندر حرکت میں لے کر آتا ہے، صحیح جہت کے اندر حرکت میں لے کر آتا ہے، اور وہ معاشرہ جو ہوتا ہے ایک فعال معاشرہ ہو جاتا ہے مثبت جہت میں. اس لیے کسی بھی نمونہ اور مثالی اسلامی معاشرے کی اہم ترین جو خصوصیت ہوتی ہے وہ ایمان اور روحانیت کا دلوں کے اندر پھونکے جانا اور ان کی تقویت
جو ہے وہ اہم ترین بنیادی خصوصیات میں سے ہے اسلامی معاشرے کی۔ دوسری اہم ترین خصوصیت جو اسلامی معاشرے کی بیان کی گئی ہے وہ ہے عدل و انصاف۔ کوئی بھی اسلامی معاشرہ عدل و انصاف سے خالی نہیں رہ سکتا۔ پیغمبر گرامی نے جو اسلامی معاشرہ قائم کیا تھا اس کی اہم ترین خصوصیت عدل و انصاف کا نظام تھی، بغیر کسی مصلحت کے حقدار کو اس کا حق پہنچانا، اس کا نام ہے عدل۔ اور اس حقدار کو حق پہنچانا یہ ایک اسلامی نظام کی ذمہ داری ہے۔ اگر کہیں بھی مصلحتیں آ جاتی ہیں، کہیں بھی کوئی ایسا عامل آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے حقدار کو اس کا حق نہ پہنچے تو وہ کامل اسلامی نظام ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تیسری اہم جو خصوصیت ہے وہ ہے علم اور معرفت۔ کوئی بھی اسلامی نظام کے اندر کوئی بھی عمل انجام پایا جاتا ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ علم اور معرفت ہوتی ہے۔ پہلے عمل کو سمجھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اس کے نتائج پرکھے جاتے ہیں اور پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اندھی تقلید اسلامی معاشرے کی خصوصیات میں سے نہیں ہے۔ عمل جو ہے ایک تو آگاہانہ بھی ہو سکتا ہے اور اندھی تقلید کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عمل اندھی تقلید کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہاں اسلامی خصوصیات کے حامل معاشرہ نہیں ہے۔ وہاں پر اندھی تقلید کے ساتھ جو عوام یا جو بھی حلقے ہمارے سامنے ہوتے ہیں وہ حلقے ہوتے ہیں تاثیر پذیر، وہ دوسروں کے تاثیر کے اندر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فکر پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ جو عمل خود آگاہی کے ساتھ انجام ہوتا ہے، آگاہانہ عمل انجام ہوتا ہے، جان بوجھ کر علم اور معرفت کے ساتھ انجام بھی دیا جاتا ہے، وہ جو حلقے اور گروہ اور وہ افراد جو ہوتے ہیں وہ فعال افراد ہوتے ہیں۔ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اوروں کو بھی آگاہی دیتے ہیں اور اوروں کو بھی جو ہے بیداری کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تیسری اہم خصوصیت ہے، علم اور روحانیت کا وجود۔ اسی طرح جو چوتھی خصوصیت ہے وہ ہے اخوت اور برادری۔ اسلامی معاشرے کی جو چوتھی خصوصیت ہے وہ اخوت اور برادری ہے کہ اسلامی پیغمبر گرامی کے قائم کردہ اسلامی معاشرے میں کوئی بھی اختلاف کہ جس کی بنیاد باہمی تعصب ہو یا خرافات ہوں یا ذاتی اختلافات ہوں یا شہوت پرستی ہو، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہر ایسے اختلاف کہ جس کے اندر تعصب پایا جاتا ہو، اسلامی معاشرے کے اندر اس کی نفی کی جا چکی ہے۔ اور پیغمبر گرامی نے ہجرت کے بعد جو معاشرہ قائم کیا اس کے اندر اسلامی طرز عمل کو انہوں نے برقرار کیا اور کسی بھی تعصب اور خرافات کو سرے سے اس کی بنیاد کو نفی کیا۔ پانچویں خصوصیت جو اسلامی معاشرے کی ہے وہ ہے اصلاح، کردار کی اصلاح، اخلاق اور کردار کی اصلاح، کہ جیسے ارشاد ہوا کہ وَيُزَكِّيهِمْ کہ ہم نے پیغمبر کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو تزکیہ کر سکے۔ تزکیہ بنیادی ترین رکن ہے کسی بھی اسلامی معاشرے کا۔ تربیت، جس معاشرے کے اندر تربیتی عمل موجود ہوگا وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا۔ جس معاشرے کے اندر تربیتی عمل موجود نہیں ہوگا وہ معاشرہ افسوس کے ساتھ اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا۔ چھٹی خصوصیت جو اسلامی معاشرے کی ہے جو پیغمبر گرامی نے ہمیں دی وہ ہے عزت اور اقتدار۔ کوئی بھی اسلامی معاشرہ کسی اور قوت سے وابستہ نہیں ہوگا سوائے خدا کے۔ وہ ہمیشہ خدا پر توکل کرتے ہوئے اپنے بل بوتے پر آگے بڑھے گا، کسی اور کا محتاج نہیں ہوگا، کسی اور کے آگے سوال ہاتھ جھولی نہیں پھیلائے گا، کسی اور کے سامنے اپنا سوال پیش نہیں کرے گا، خود اپنے بلبوتے پر اپنی ظرفیت سے استفادہ کرتے ہوئے ترقی کے مراحل طے کرے گا۔ اور ایسا معاشرہ وہ معاشرہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مصلحتوں کا خود تعین کرتا ہے، جو اپنی سیاستوں کا خود تعین کرتا ہے، کوئی اور اپنی نگاہ اور اپنی نظر اس پر تحمیل نہیں کر سکتا۔ ایک آزاد معاشرہ ہوتا ہے اور حقیقی انسانی آزادی، اجتماعی آزادی اسی چیز کا نام ہے۔ آج کل جو ہمارے اسلامی معاشرے غلامی کا شکار ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ عزت اور اقتدار کے حامل نہیں ہیں، وہ غیروں کے محتاج ہیں، جبھی وہ اجتماعی آزادی کے حامل نہیں ہے بلکہ اجتماعی طور سے دوسرے نظاموں کے غلام ہیں۔ اسی طرح ساتویں خصوصیت جو اسلامی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے کام، کوشش اور جہد مسلسل۔ اسلامی معاشرے کے اندر تھکن، سستی، نڈھال ہو جانا اور سست ہو جانا اور رکاوٹ اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلامی نظام کے اندر ہم جہد، جد و جہد ہے، جہد مسلسل ہے، ہمیشہ کوشش ہے، ہمیشہ محنت ہے، اور ایک ایسی محنت ہے اور ایک ایسی کوشش ہے کہ جو انسان کے لیے
لذت لے کر آتی ہے، انسان کو تھکاوٹ نہیں دیتی، انسان کو جو ہے وہ اس کے سامنے رکاوٹ نہیں لے کر آتی، بلکہ انسان اور زیادہ حوصلہ مند ہو جاتا ہے، اور زیادہ محنت کرنے کی لگن اس کے پاس آ جاتی ہے۔ تو یہ 7ویں خصوصیت ہے اسلامی معاشرے کی۔ اگلی قسط میں آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آرائز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید.